مختصر افسانہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نظم حمد پڑھا تھا۔ نثر کی بات کریں تو نثر میں افسانے، مضمون، خطوط اور دیگر اصناف پڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ افسانے میں آپ کو 4 افسانے پڑھنے ہیں، تو پہلے افسانے کو جان لیتے ہیں۔ پہلا افسانہ ہے جو کہ سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے افسانے کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختصر افسانہ اردو نثر کی تحقیقی ادب کی سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ کم عمر اور نوخیز یعنی کہ بالکل نئی، جدید طرز کی ہے۔ اس کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جسے سرسری طور پر سے گزر جانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں اور غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغرب کے زیر اثر وجود میں آئی۔ مغرب یعنی کہ انگریزی تہذیب یا انگلش لٹریچر کے زیر اثر وجود میں آئی اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی۔ عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ مختصر افسانے کو عام طور پہ آپ کہانی بھی کہتے ہیں۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھ لی جائے۔ نشست کا مطلب ہوتا ہے پورے پہر، ہندی میں ہم اسے پہر کہتے ہیں۔ ایک دن میں 8 پہر ہوتے ہیں اور ایک نشست کا مطلب ہو گیا 3 گھنٹے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے میں ایک کہانی کو پڑھ لیا جائے تو ایسی کہانی کو ہم افسانے کے صنف میں رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے۔ وحدت تاثر کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک ہی کیریکٹر کے ارد گرد، ایک ہی کردار کے ارد گرد کہانی کے وجود کو گڑھا جاتا ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تحقیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کیریکٹر بہت زیادہ اور بہت کم ہو گیا۔ جس کہانی کے مطابق جس کردار کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، بس اس کا اتنا ہی ذکر افسانے میں ملتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اس صنف میں تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ نصیب و فراز یعنی کہ کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ 1903 میں شائع ہوا تھا۔ نصیر اور خدیجہ 1903 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے مصنف راشد الخیری ہیں۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا جس نے موضوع اور فن دونوں کے اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا، یعنی کہ افسانہ نگاری کو ایک نیا وجود دیا، نئی اونچائیاں فراہم کی۔
اس عہد کے افسانے نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، گیاس احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر آرینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمت کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تو اس سے سوال کون کون سے بنتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ پہلی جو سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، افسانے کی تعریف، یعنی کہ مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں، یا مختصر افسانے کی ایک تعریف بیان کریں، یا پھر افسانے کی تعریف بیان کریں۔ دوسرا سوال بنتا ہے کہ کسی آپ سے سوال کر دے گا کہ بتائیے اردو کا پہلا افسانہ کسے کہا جاتا ہے، کسے تسلیم کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا نصیر الخدیجہ کو۔ اس کے مصنف کون تھے؟ راشد الخیری۔ کب شائع ہوا؟ 1903 میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ افسانے کا پہلا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا، تو انگارے کے نام سے شائع ہوا تھا۔ تیسرا کوشچن بنتا ہے اس میں کہ اردو کے کچھ اہم افسانہ نگاروں کے نام بتائیے، یا پھر ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو کے کچھ اہم افسانہ نگاروں کے نام بتائیے، یا جدید افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو آپ لاسٹ پیراگراف دیکھ لیں۔ اگر آپ سے جدید افسانہ نگاروں کا نام پوچھا جائے تو اس میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل وغیرہ اہم ہوں گے۔ شروعاتی افسانہ نگاروں کی بات کی جائے یا اردو افسانہ نگاروں کی بات کی جائے تو منشی پریم چندر، جنہوں نے ہندی اور اردو دونوں میں بہت بہترین لکھا ہے، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ عباس، سہیل عظیم آبادی وغیرہ کے نام بہت اہم ہیں، تو ان کو یاد رکھیے گا۔